الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقا عالم نور مجسم حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے. کل 20واں روزہ ہے. کل جیسے ہی سورج غروب ہوگا رمضان کی 21ویں تاریخ شروع ہو جائے گی. کل غروب آفتاب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کر لیا جانا چاہیے. یہ جو 10 ایام ہیں رمضان کے آخری، ان 10 ایام میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ایسی سنت ہے جو سنت کفایہ کہلاتی ہے. یعنی جس علاقے میں مسجد ہے اس مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے 10 دنوں کا تو اس کی وجہ سے محلے کے اور اس علاقے کے تمام لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر علاقے کی مسجد میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، تمام مسلمان گناہگار ہوتے ہیں. اور اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو اس ایک کی وجہ سے سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. تو اعتکاف کرنے والے کی ایک فضیلت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور اس کے اعتکاف کی وجہ سے محلے کے تمام لوگ اعتکاف نہ کرنے کے گناہ سے محفوظ ہو جا رہے ہیں. گویا کہ وہ سارے محلے کے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا سبب اور باعث بن رہا ہے. کہ اعتکاف کرنے والے کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 10 دنوں تک اعتکاف ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتکاف کی بہت ہی تاکید کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کبھی اعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹ جاتا، جیسا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ سفر پر تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ نے آئندہ سال جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اسی طرح ایک اور مرتبہ اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تو پھر شوال کا جو مہینہ آیا اس کے آخری 10 دنوں میں آپ نے اعتکاف فرمایا. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جب تک ظاہری وفات نہ ہوئی اس وقت تک بڑی پابندی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ایک یہ بھی ہے، اس کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اس کے بدلے کیا ملتا ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے کہ یہ اعتکاف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پابندی سے عمل فرمایا ہے. عاشق جو ہوتا ہے اس کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے کہ اس کام کو میرے محبوب نے سر انجام دیا ہے. حضرات،
شفا شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے متبع سنت تھے، آقا علیہ السلام کی ہر ایک سنت جو آپ کے علم میں آتی آپ اس پر بڑی تاکید کے ساتھ پابندی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور ایک جگہ چکر لگا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن ایک مرتبہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ اونٹنی پر سوار ہو کر اس طرح چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں بھی آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو کیا سمجھایا گیا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے پیچھے ثواب تو ہے ہی، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ فقط یہ دیکھتا ہے، اس کی نظر فقط اس بات پر رہتی ہے کہ اس کام کو حضور اکرم علیہ السلام نے کیا ہے، لہذا میں بھی آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اب رہی بات فضائل کی، تو اس کے بے شمار فضائل بھی مذکور ہیں، جیسا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الاوسط میں روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد مما بین الخافقین۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق کی چوڑائی اتنی ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے جتنی چوڑائی اور جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان حائل فرما دیتا ہے، یعنی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ صرف ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کا اجر ہے جو کہ نفل اعتکاف ہے۔ اب جو 2 دن کا نفل اعتکاف کرے، جو 3 دن کا نفل اعتکاف کرے، اس کا اجر اور اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا، اور اسی طرح جو 10 دن کا سنت مؤکدہ والا اعتکاف کرے اس کے ثواب کا ہم اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ چلا اعتکاف یہ بڑے ثواب کی عبادت ہے اور بڑے ہی فائدے کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان شرط ہے اور ثواب کی نیت بھی شرط ہے۔ سوچئے ذرا، ایک گناہ بھی معاف ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، ایک غلطی کا معاف ہو جانا یہ بہت قیمتی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تو آقا علیہ السلام یہ خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے اعتکاف کرنے والے کو یہ بدلہ اور صلہ دیا جاتا ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف جس نے کیا، کان کحجتین و عمرتین، تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 2 حج کرنے اور 2 عمرے بجا لانے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سوچئے ذرا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ عمرے کے ثواب کا ہم اندازہ اور اس کی حد بندی ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو 2 عمرے، اور صرف عمرے ہی نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب، وہ بھی کیسے؟ مقبول حج اور مقبول عمرے۔ جو حج اور جو عمرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، ایسے 2 حج اور ایسے 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی بیہقی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ للمعتکف کل یوم حجۃ،
کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ہر دن ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حسن بصری تابعی ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل ہیں، جن سے ہر سلسلہ پھیلا، ہر سلسلے میں سب سے اوپر آپ ہی کا نام آتا ہے سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ ایسے بزرگ ہیں حسن بصری تابعی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر دن اس اعتکاف کرنے والے کو ایک حج کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور مقام پر ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو کیا اجر دیا جاتا ہے؟ ہوا یعکف الذنوب، یعنی اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑا فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے، فی الفور، سب سے پہلا جو فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جتنے دن اعتکاف کر رہا ہے اتنے دنوں تک کے لیے وہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، نماز چھوڑنے سے بچ جاتا ہے، روزے چھوڑنے سے بچ جاتا ہے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، بد نظری کرنے سے اور بری جگہوں پر جانے سے اور طرح طرح کے بے حیائی اور بے شرمی کے اور گناہوں بھرے بے شمار کاموں سے وہ بچ جاتا ہے اعتکاف کی برکت سے۔ تو اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے والے کو یہ عبادت کئی ساری برائیوں اور بے شمار گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اعتکاف کرنے والے کو وہ تمام نیکیاں دی جاتی ہیں کہ جو وہ اعتکاف نہ کر پانے کی صورت میں باہر رہ کر وہ نیکیاں کر سکتا تھا۔ اعتکاف چونکہ مسجد میں کیا جاتا ہے اور مسجد میں جب اعتکاف کیا جاتا ہے اسے کئی سارے ایسے اچھے اور نیک کام ہیں جن کو کرنے کے لیے باہر جانے کی اسے اجازت نہیں ہے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام اسے خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ اس ایک اعتکاف کی وجہ سے وہ کئی ساری نیکیوں اور کئی سارے نیک کاموں سے محروم ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ باہر رہ کر جتنے نیک کام کر سکتا تھا ان تمام نیک کاموں کا اسے اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے بغیر ان نیک کاموں کے کیے کے ہی اجر دے دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں یہ تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اعتکاف ایسی بہترین اور لاجواب عبادت ہے، اور یہ عبادت بہت سارے انبیاء کی امتوں سے چلی آ رہی ہے، یعنی بہت پرانی عبادت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم و اسماعیل تم دونوں میرے گھر کو ستھرا رکھو، پاک رکھو، کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اعتکاف کرنا یہ جو عبادت ہے حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یہ اعتکاف کی عبادت موجود تھی، تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرا گھر آپ پاک و صاف کیجئے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے جن کے پاس ایسی سہولت ہے کہ وہ بڑی ہی خوبصورتی اور بڑی ہی اچھائی کی حامل جو عبادت ہے اعتکاف، یہ اگر کر سکتا ہے، سہولت ہے، تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف ضرور کریں۔ اور عزیزان گرامی، جو بھی اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی وہ مسجد کے اندر موجود ہو جائیں، نماز عصر کے بعد آ جائیں، غروب آفتاب سے پہلے ہی مسجد میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس وقت سورج ڈوبتا ہے ڈوبتے ہی 21ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جبکہ 21ویں تاریخ شروع ہو رہی ہوتی ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کر کے یہ جو ڈھیر سارا اجر و ثواب احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔